اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب کل جو ہے کلمات پڑھ رہے تھے، اسی کے ضمن میں ہم نے آپ کو مصدر خوردن کے بارے میں بتایا تھا، ٹھیک، اور یہ بتایا تھا کہ مصدر خوردن سے ماضی مطلق کیسے بنتا ہے، ٹھیک، کیسے بنایا جاتا ہے، ماضی مطلق کیسے بنتا ہے. جس کلمات کے پیچھے دن یا تن ہو تو نون کو پیچھے کیسا لاسٹ میں، ہاں آخر میں بولو، جس کلمے کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے اسے مصدر کہا جاتا ہے. ماضی مطلق مصدر سے بنایا جاتا ہے. کیسے، طریقہ کیا ہے بنانے کا؟ مصدر کے آخر میں جو نون ہے اس کو گرا دے، حذف کر دے، ماضی مطلق بن جائے گا. جیسے خوردن سے خورد، خوب ایک صیغہ بن گیا. باقی 5 صیغے اسی پہلے سے بنے گا، علامتیں صیغوں کے بڑھائی جائیں گی. خوب، نون دال کس کی علامت ہے؟ انہا کی علامت ہے. کس صیغے کی؟ صیغے کا نام کیا ہے؟ جمع غائب. احسن، کیا ہے؟ جمع غائب. جمع غائب. یہ دال کس کی علامت ہے؟ یہ دال جمع حاضر کی. احسن. میم کس کی علامت ہے؟ واحد متکلم. واحد متکلم. اس کو یاد کرو اچھے سے بیٹا، ایک دم ایسا یاد کر لو کہ کیسے بھی توڑ مروڑ کے آگے سے پیچھے سے کچھ بھی پوچھے آپ فوراً بتا دو. جیسے میں کہوں ابھی واحد حاضر کی کیا علامت ہے، فوراً بتا دو. یا جمع متکلم کی کیا علامت ہے، بولو یا بھی. ایسے ادھر سے پوچھوں، ادھر سے پوچھوں، آگے سے پوچھوں، پیچھے سے کچھ بھی. ایک مصدر دے دوں، مصدر سے پہلا صیغہ دے دوں، باقی 6 صیغے آپ خود ہی بنا کے فوراً ایک سانس میں 5 بار سنا سکے. ایسے ہی یاد ہو، ایک یاد ہو جائے گا، باقی یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک، چلے تو پہلے کلمات پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد مصدر کے سلسلے میں بحث ہوگی یا ماضی مطلق کے بارے میں. چلے تو آب یعنی پانی، ٹھیک. وہی مصدر خوردن کا اگر یہاں استعمال کرنا چاہیں تو کہیں گے او آب خورد، آنہا آب خوردن، تو آب خوردی، شما آب خوردید، من آب خوردم، ما آب احمد و زینب آب خوردند، من و تو آب خوردیم. جو پہلے آئے گا اس کے ساتھ جو جڑے گا تو پہلے والے کا لحاظ کیا جائے. میں اور تم ملا کے ہم ہوگا نا، کیا ہوگا؟ خوردیم. ٹھیک. اگر ایک کا نام آ گیا پہلے احمد، اس کے ساتھ اور کسی کا نام آ گیا تو جمع غائب ہو جائے گا. تو میں نے کہا تمہارے ساتھ کسی اور کو جوڑ دیا تو جمع حاضر ہو جائے گا. ٹھیک. میں نے کہا اور اپنے ساتھ کسی اور کو جوڑ دیا تو جمع متکلم ہو جائے گا. خوب، چلے بابا، کہیں گے بابا آب خورد، بابا غذا خورد، بابا چائے خورد. اب ایک خورد سے کتنا بنے گا آپ سمجھ رہے ہیں؟ کتنے کھانے پینے کی چیز، جس کو چاہو جو چاہو کھلا دو. خوب، چلے بابا یعنی پیدل، باپ، ٹھیک. چلے پا یعنی پیر. اب پیر کے لیے کیا کریں گے؟ من دو پا دارم. ہاں، من پائے گاؤ خوردم، پائے گاؤ، ٹھیک. یا پائے بز، بکری کا پایا، پایا اسی سے بنتا ہے. شما دو پا داری، فیل 4 پا دارد. خوب، پائمن قوی است، قوی یعنی طاقتور، ٹھیک، مضبوط. چلے اس کے بعد ہے تاب. تاب یعنی جھولا، تاب یعنی جھولا. کیا کہیں گے؟ مدرسے تاب دارد،
बुलंद است تاب بلند است. بچه روی تاب است. بچه روی تاب است. خوب. تاب در حیات است. ها؟ تاب در پارک است. تاب آہنی است، لوہے کا ہے. چلے اس کے بعد ہے اساس. اساس یعنی گھر کا سامان، گھر کا جو ضروری سامان ہوتا ہے، جیسے فریج ہے، بیڈ ہے، کرسی ہے، چولہا ہے، وغیرہ وغیرہ، واشنگ مشین، ٹی وی، یہ سب گھر کے سامان کو کیا کہتے ہیں؟ اساس. ان خانے اساس ندارد. اساس در خانے است. اساس نو است، نیا ہے. تو کہیں گے اساس کوہنے است. کوہنے یعنی پرانا. یہ جو الفاظ میں بولتا ہوں آپ ان جو کتاب میں نہیں ہے تو اس کو یادداشت کیا کریں آپ لوگ، تاکہ ایک کلمہ آپ کو ملے. ٹھیک. نو، نو یعنی نیا. ٹھیک. اس کے بعد ہے کوہنے. کوہنے یعنی پرانا. قدیم بھی کہتے ہیں. قدیم کا مطلب بھی ہوتا ہے پرانا. تمہاری انجمن میں قدیم رجسٹر نہیں تمہاری. قدیم یعنی پرانا، پرانی. ہاں ٹھیک. کوہنے کا مطلب بھی ہوتا ہے پرانا، پرانی. ٹھیک. چلیں احسن آگے. آغا قدیم بھی اور کوہنے بھی یہ دونوں پرانے کے معنی میں آئیں گے. جی جی. بس فرق یہ ہے کہ قدیم عربی کا لفظ ہے جو فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. پیور فارسی کوہنے ہے. کوہنے. ٹھیک. ہاں چلے. اس کے بعد ہے باد. باد یعنی ہوا. اب کیا کہیں گے؟ باد سرد است. ٹھیک. باد گرم است. باد تیز است. تیز مثلا کی ہے نا. خوب. اس کے بعد ہے تاج. تاج یعنی ہاں مکٹ جو سر پہ رکھا جاتا ہے بادشاہ وغیرہ. حاکم تاج دارد. حاکم تاج دارد. احسن. تاج طلائی است. تاج طلائی. طلا یعنی سونا. ایک یا لگا دو اس کے آخر میں تو ہو جائے گا سونے کا. تاج طلائی یعنی تاج سونے کا ہے. ٹھیک. ایک یہ ہوتا ہے یا نسبتی. اب یہاں آپ لوگوں کو بتا دوں ایک چیز تاکہ یہ معلومات میں آپ کے اضافہ ہو جائے. ٹھیک. السلام علیکم آغا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلے اب یہ ایک چیز جو میں بتانے جا رہا ہوں اس پہ تھوڑا سا توجہ فرمائیں آپ. کدھر چلا گیا ابھی؟ نا ابھی اپنی تو پڑھ رہے تھے. آغا آپ کو کیمرے کا روٹ چینج کرنا ہے. یہ والا جو فارسی چھوڑو آ گیا اس میں آ گیا. چلے. ایک ہوتا ہے یا نسبتی. کیا ہوتا ہے؟ یا نسبتی. یا نسبتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اسم کے آخر میں ایک یا لگا دی جائے. یا. ٹھیک. ہاں تو اس یا کو کہتے ہیں یا نسبتی. یعنی ایک چیز کی نسبت دے رہے ہیں. اب کسی چیز کی طرف بتا رہے ہیں کہ یہ چیز فلاں چیز سے منسوب ہے یا فلاں چیز کی بنی ہوئی ہے. جیسے چوب. چوب یعنی لکڑی. اس کے آخر میں یا لگا دیں تو ہو جائے گا چوبی. اس کا مطلب ہوگا لکڑی کی بنی ہوئی. ٹھیک. آہن. آہن کہتے ہیں لوہے کو. ٹھیک. اس کے آخر میں ایک یا لگا دو تو ہو جائے گا آہنی. اس کا مطلب ہوگا لوہے کی بنی ہوئی چیز. طلا یعنی سونا. یا لگا دو تو ہو جائے گا طلائی. طلائی سونے کا بنا. سونے کا بنا. نقرہ چاندی. خوب. نقرئی یعنی چاندی کی بنی ہوئی. تو
تو آپ کہہ دیں گے جیسے تاج تلائیس، یعنی تاج سونے کا بنا ہوا ہے، ٹھیک. تو یہ یا یاد رہے سونے کا ہے. کسی اسم کے آخر میں یا لگا دیا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، یعنی اس چیز کی بنی ہوئی، ٹھیک، یا اس چیز سے متعلق یا اس چیز سے مربوط چیز. البتہ یہ صرف اس میں نہیں ہے، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی شخص کے نام کے آگے بھی یا لگا دیتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے یہ وہاں سے منسوب ہے. جیسے ایران، یا لگا دو ایرانی، یعنی ایران کا رہنے والا، ٹھیک. قم، یا لگا دو قمی، ٹھیک. نجف، یا لگا دو نجفی، یہ بھی ہوتا ہے. چلے وہ بعد میں آئے گا تو میں بتاؤں گا، تھوڑا بحث طویل ہے، اس کو فی الحال ابھی رہنے دیں. صرف ابھی یہ جو اشیاء کے نام ہیں، اشیاء کے نام کے آگے کبھی کبھی یا لگا دیتے ہیں تو یہ یا نسبتی کہلاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز فلاں چیز کی بنی ہوئی ہے. چوب یعنی لکڑی، چوبی یعنی لکڑی کی بنی ہوئی چیز، ٹھیک. ایسے چلے تو یہ تاج پڑھ رہے تھے ہم. تخت اب یہاں استعمال کر سکتے ہیں. ان تخت چوبیس، ان تخت چوبی. اگر لوہے کی چارپائی ہے تو کیا کہیں گے؟ ان تخت آہنیس. احسنت. خب ان اتاق تخت ندارد، ان اتاق تخت ندارد. خب تخت نو است. خب تخت چادر دارد، تخت چادر دارد. چلے آگے بڑھے. اس کے بعد ہے غذا. غذا یعنی کھانا. ان غذا زیادہ، یہ کھانا زیادہ ہے. غذا گرم است. خوب غذا روئے میز است یا روئے سفرے است. غذا روئے سفرے است یعنی کھانا دسترخوان کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. من غذا خوردم، میں نے کھانا کھایا. کہیں گے غذا در بشقاب است. اب جملے بناتے جائیے، بہت سارے جملے بن سکتے ہیں، ٹھیک. چلے آگے بڑھتے ہیں. خوب اسب، اسب یعنی گھوڑا، ٹھیک. اب بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں آپ اسب کو لے کے. کہیں گے اسب چار پاؤں دارد، اسب قهوه‌ایس، اسب دم دارد، دمه اسب بزرگ است، ٹھیک. چلے بار شروع. اس کے بعد ہے درخت. درخت یعنی پیڑ. پیڑ کیا کہیں گے؟ درخت سبز است، بلند است. درخت میوه دارد، درخت برگ دارد یا نہ دارد. اب کہہ سکتے ہیں درخت میوه نہ دارد، ہے نا. ہاں احسن. چلے اس کے بعد ہے پارچ. پارچ یعنی جگ، جگ، ٹھیک. ہاں اب یہ کلمہ پارچ کو لے کے بہت سارے جملے آپ بنا سکتے ہیں. پارچ آب دارد یا آب در پارچ است. پارچ شیشه‌ای است. پارچ در آشپزخانه است. استیلی آرچ در آشپزخانه است. احسن. پارچ روی میز است. خب پارچ در جابه است. پارچ روی سفره است. احسن. بولتے رہے بولتے رہے. اس کے بعد ہے مجھے. مجھے یعنی پلک، پلک، ٹھیک ہے. آپ کیا کہہ سکیں گے؟ من مجھے چشم مجھے دارد، مجھے بلند است، مجھے سیاہ است. ہاں خوب احسن. چلو اس کے بعد ہے زرد. زرد یعنی پیلا. رنگ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سب صفت واقع ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ صفت. رنگوں کا اپنے آپ میں کوئی وجود نہیں ہے، یہ رنگ کسی نہ کسی چیز میں پایا جائے گا، ہے نا. ہاں تو آپ جیسے کہیں گے پرتقال
زردست، زردست. برتقال زردست. من رنگ زرد را دوست دارم. خب من لباس لباس من زرد است. خب ہاں چلیں اور بولے. خب کتاب کفش من ہاں کفش من زرد است. احسنت. اور بولے. زرد پول در تین پیراہن زرد است. این پیراہن زرد است. احسنت. این پول در کلاه من زرد است. کلاه من زرد است. احسنت. این پول زرد است. این گل گل کا پھول. این گل زرد است. یہ پھول پیلا ہے. احسنت. چلے جلدی سے آگے بڑھے. خط. خط یعنی لکیر لکیر. خط لائن یعنی کھینچنا. تحریر. اس کو بھی خط کہتے ہیں. رائٹنگ جس کو کہتے ہیں نا فارسی میں اس کو بھی خط کہا جاتا ہے. خط لکیر کو بھی کہتے ہیں, نشان کو کہتے ہیں. آدمی جو لکھتا ہے رائٹنگ اس کو بھی خط کہتے ہیں. خط فاطمه خیلی زیباست. ہاں خط فاطمه زیباست. خط من زیبا نیست. این کتاب خط است. ہاں دارد. خط دارد. ہاں ان کتاب خط دارد. خط زرد است. ہاں خط زرد است. آسان. چلیں اس کے بعد ہے صدا. کیا ہے؟ صدا آواز. صدا. ہاں وائس یا آواز. ٹھیک. ہاں چلیں کیا کہیں گے. صدائے بلبل کشنگ است. صدائے طوطی کشنگ است. خوب صدای من کشنگ. صدائے بچہ زیادہ است. صدائے بچہ بچوں کی آواز بہت زیادہ ہے. کیا ہوا؟ خوب این اتاق صدای اذان دوست دارم. من صدای اذان را دوست دارم. بله. احسنت. چلیں اس کے بعد ہے صبح. صبح یعنی صبح مارننگ. ٹھیک. کیا کہیں گے صبح کے لیے؟ صبح زیباست. صبح زیبا است. من من صبح در صبح قرآن میخوانم. من در صبح نماز میخونم. ہاں غذا من صبح غذا خوردم. من صبح غذا خوردم. من صبح صبحانے خوردم. صبحانے کو ناشتہ جو صبح میں جو کھایا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ صبحانے. ٹھیک. غذا نہیں بولتا. غذا تو کلی طور پر تمام کھانے کو کہا جاتا ہے, لیکن یہ جو کھانے کی ٹائمنگ ہے الگ الگ خاص ٹائم پہ جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو فارسی میں 3 نام سے یاد کرتے ہیں. جو صبح میں کھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں صبحانے. صبحانے یعنی ناشتہ. ٹھیک. صبحانے یعنی ناشتہ. اس کے بعد کہتے ہیں نہار. نہار یعنی دوپہر کا کھانا. نہار یعنی دوپہر کا دوپہر کا کھانا. رات کے کھانے کو بولتے ہیں شام. کیا بولتے ہیں؟ شام. رات کا کھانا. ٹھیک. یہ یاد رکھنا, بھولنا نہیں ہے. صبح میں جو کھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں صبحانے. دوپہر میں جو کھانا کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں نہار. رات میں جو کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں شام. ٹھیک. چلیں خوب. اس کے بعد ہے صحرا. صحرا یعنی بیابان. صحرا گرم ہے. ایک وسیع زمین ہے کہ جس میں پیڑ پودے بہت کم, جہاں پانی وغیرہ کی. صحرا آب نہ دارم. صحرا آب نہ دارد. صحرا آب نہ دارد. صحرا درخت نہ دارد. ٹھیک. صحرا گرم است. آقا اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اونٹ کو کہتے ہیں شتر. شتر در صحرا. احسن.
شطور در سہراس، احسن. چلو اس کے بعد ہے ضبط. ضبط کہتے ہیں ٹیپ ریکارڈر. ٹیپ ریکارڈر. البتہ ضبط کہا جاتا ہے کسی چیز کو ریکارڈ کرنے کو کہتے ہیں ضبط. اسی لیے جو غصے پہ کنٹرول کرتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں غصے کو ضبط کرنا. کیا کہتے ہیں؟ ضبط کرنا، کنٹرول کرنا، کسی چیز کو قابو میں کرنا، کسی چیز کو ریکارڈ کرنا، یہ سب ہوتا ہے. لیکن اصل میں جو ہے ضبط صوت، کیا کہتے ہیں؟ ضبط صوت کہا جاتا ہے ٹیپ ریکارڈ کو. کبھی کبھی صوت کو ہٹا دیتے ہیں، خالی ضبط کہتے ہیں، تب بھی اس سے مراد یہی ہوتا ہے ٹیپ ریکارڈ. ٹھیک. ابھی تو یہ کم ہو گیا ہے، تقریباً آج سے 15-20 سال پہلے بہت زیادہ اس کا استعمال تھا. جب سے موبائل آ گیا تو کیا کیا چیزیں ختم ہو گئی. گھڑی ختم ہو گئی، ٹارچ ختم ہو گئی، ریڈیو ختم ہو گیا، ٹیپ ریکارڈ ختم ہو گیا، کیلکولیٹر ختم ہو گیا. ایک موبائل میں نہ جانے کتنی چیزوں کو ختم کر دیا ہے نا. چلے بات سنو. ضبط کیا کہیں گے؟ من ضبط دارم، صدائے ضبط زیادس. کیا کہیں گے؟ صدائے ضبط زیادس. خوب. ضبط سالمس. سالم کا مطلب ہوتا ہے جو کام کر رہا ہو، جو ٹھیک ٹھاک ہو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو. سالم. سالم کے مقابلے میں آتا ہے ناقص، ہے نا، خراب، عیبدار. چلے اس کے بعد ہے ظرف. برتن. سالم سن سے ہوتا ہے. چلے ظرف. ظرف ایک برتن ہے اساس. اساس اور ظرف میں فرق ہے. ظرف صرف برتن کو کہتے ہیں، کھانے پینے سے مربوط جو چیزیں ہوتی ہے، جس میں کھانا پکایا جائے، نکالا جائے، کھایا جائے، کھانے پینے کی چیزوں میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں ظرف، یعنی برتن. اس کی جمع آتی ہے ظروف. ٹھیک. چلے ظرف کیا کہیں گے؟ ظرف در آشپزخونه است. ظرف روی سفره است. ظرف در جعبه است. ہاں، ظرف در آشپزخانه است. احسنت. چلے اب اس کو جلدی سے یا بھی اتنا رہنے دیتے ہیں. کل ہم نے مصدر کے بارے میں جو بتایا تھا آپ لوگوں کو، ایک مصدر دیا تھا، مصدر خوردن. کیا دیا تھا؟ مصدر خوردن بتایا تھا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے بھائی. کیسے چل رہا ہے؟ الٹا کیا ہے کیا کسی نے؟ کیمرے کا فروٹ چینج کریں آگا سر. چلے 1 منٹ رہنے دو، اب اس کو کر دیتے ہیں. چھوڑو رہنے دو. دیکھیں یہ بھی ایسے ہی ہے. نہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا رہنے دو. لیکن اس کو بڑا نہیں ہوگا. بڑا نہیں ہوگا. چلے دکھ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ پڑھنے میں آ رہا ہے؟ دکھ رہا ہے چلے نہیں نظر آ رہا ہے. ابھی فی الحال اتنی سے کام چلا ہے. کیا کریں؟ نہیں دکھ رہا ہے؟ ہو گیا آگا سب دکھ رہا ہے. 1 منٹ. ہمارے پاس سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہو گیا. رک جائے، وہ والا چالو کر کے دیکھتے ہیں. کدھر صحیح ہو گیا؟ کدھر کا دکھا رہے ہیں؟ چلے وہ ادھر صحیح کریں گے، وہ آ کر کے. چھوڑو، ہم لوگ اسی سے کام نکالتے ہیں فی الحال. چلے کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے، بس سنیں گے تو سننا کافی ہو جائے گا. کل ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا مصدر کے بارے میں، اور کہا تھا کہ مصدر اسے کہتے ہیں جو کسی کام پر دلالت کرے، جو کسی کام کو بتائے. ٹھیک. جو کسی کام پر دلالت کرے، جو کام کا معنی رکھتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر. جیسے کھانا، پینا، سونا، رونا، جاگنا، لکھنا، اٹھنا، بیٹھنا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک.
ہمارے اردو زبان میں جس کے آخر میں نا آتا ہے، آنا، آنا، کھانا، پی، نا آخر میں آتا ہے، ٹھیک۔ فارسی زبان میں مصدر کی پہچان ہے دن، ٹھیک، یا تن، ایک، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر کسی کلمے کے آخر میں دن یا تن ہے، ایک، نمبر دو، اس سے دوسرے فعل بنے، کیا بنے؟ اس سے دوسرے فعل بنائے جا سکے، فعل بنتے ہوں، فعل بنتے ہوں، یہ دو شرطیں جس میں بھی پائی جائے گی، دن اور تن ہوگا اور اس سے فعل بنیں گے تو اس کو کہیں گے مصدر، جیسے خوردن، خوردن، اب یہ دال نون آ گیا۔ اب اس سے ہم ماضی مطلق بنانا چاہیں، ماضی مطلق، ماضی مطلق یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا، تو ماضی مطلق مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا مصدر آپ کے۔ کیسے بنتا ہے؟ مصدر کے آخر میں جو نون ہوتا ہے اس کو گرا دے، ختم کر دے، تو کیا ہو جائے گا؟ خرد۔ کیا ہو جائے گا؟ خرد۔ ابھی بن گیا خرد، اس نے کھایا، ٹھیک، یہ واحد غائب ہے۔ باقی 5 صیغے جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم اسی سے بنیں گے۔ اسی پہلے صیغے کے آخر میں ہر صیغے کی علامت ہے، دوسرے صیغے کی علامت ہے نون دال، تیسرے صیغے کی علامت ہے یا، چوتھے صیغے کی علامت ہے یہ دال، پانچویں صیغے کی علامت ہے میم، چھٹے صیغے کی علامت ہے یہ میم۔ اب اسی کو پہلے صیغے میں بڑھاتے جائیے، سب بن جائے گا خرد، خوردند، خوردین، خوردین، خوردن، خوردین، ٹھیک، یہ ہو گیا، ہو گیا نا جی، 6 صیغہ۔ اب آئیے ہم خوردن کے علاوہ کوئی دوسرا مصدر لیتے ہیں، کسی دوسرے مصدر سے ماضی مطلق بناتے ہیں۔ آمدن، کیا ہے؟ آمدن، دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ آمدن، جی آمدن نظر ہوتا آ رہا ہے ہے۔ آنا، آمدن یعنی آنا، ٹھیک۔ اب اس سے ماضی مطلق بنانا ہوگا تو کیا کریں گے؟ آخر سے نون کو گرا دیں گے، بن جائے گا کیا؟ آمد، آمد۔ اب یہ پہلا صیغہ بن گیا، پہلا صیغہ ہو گیا، باقی صیغے اسی سے بنے گے، علامتیں اسی صیغے کے آخر میں بڑھاتے جائیں گے، صیغہ بنتا جائے۔ مثلا دوسرا صیغہ بنانا ہے، نون دال بڑھا دیں گے اس میں، تیسرا صیغہ یا بڑھا دیں گے، چوتھا صیغہ پانچواں صیغہ میم، ہو گیا آمد، آمدند، آمدی، آمدین، آمدم، آمدی۔ آمد وہ آیا، آمدند وہ سب آئے، آمدی تو آیا، آمدید تم سب آئے، آمدم میں آیا، آمدین ہم سب آئے۔ خوب، احمد، احمد بخانے آمد، احمد گھر آیا، احمد بکلاس آمد، احمد کلاس میں آیا، زینب پیشمن آمد، زینب میرے پاس آئی، ٹھیک۔ دوستم نزد من آمد، میرا دوست میرے پاس آیا یا پیش من آمد، ٹھیک۔ استاد در کلاس آمد، استاد کلاس میں آیا۔ پدرم از بازار آمد، میرے باپ بازار سے آئے۔ کوئی بھی واحد غائب ہو سو آمد کو آپ استعمال کر سکتے۔ آمدند، آنہا، آمدند، آنہا، آمدند، آنہا از ایران آمدن، آنہا از خانے آمدن۔ خوب، اس کے بعد آمدی، تو در کلاس آمدی، تو از خانے آمدی، تو از نجف آمدی۔ خوب، اس کے بعد آمدی تم سب۔ خوب، تو کیا کہیں گے؟
شما در کلاس آمدید، شما در مسجد آمدید، شما از اتاق به کلاس آمدید. البتہ ایک چیز یاد رہے، میں یہاں پہ بتا دوں ایک قاعدہ قانون آپ لوگوں کو، یہ جو مصدر آمدن ہے آنا، تو جہاں پہ انسان آتا ہے، جہاں پر آتا ہے انسان، اس سے پہلے کلمہ بے لگایا جاتا ہے. کیا لگایا جاتا ہے؟ بے. کیا لگایا جاتا ہے؟ بے. اور جہاں سے آتا ہے، جہاں سے آتا ہے اس سے پہلے از لگایا جاتا ہے. جہاں سے آ رہا ہے اس سے پہلے از لگے گا، اور جہاں پر آ رہا ہے وہاں پر بے لگے گا. جیسے فرض کر لیں احمد کمرے سے کلاس آیا، تو اب کیا کہیں گے؟ احمد از اتاق بے کلاس. کیا کہیں گے؟ کلاس نہیں کہیں گے، بے کلاس آمد. احمد از اتاق بے کلاس آمد. اگر اس کا میننگ با یہ ازل، اس کا میننگ سے نہ یہ اصل میں ہیلپنگ ورب ہے. اچھا یا یوں کہا جائے کہ یہ حروف ہیں جو کوئی خاص معنی نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جملات میں ان کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. وہ اس زبان کا اپنا ادب ہوتا ہے، اس کے قاعدے قانون ہوتے ہیں بولنے میں اس کا. ہاں کہیں کہیں معنی یعنی از یعنی سے، بے یعنی تک، یہ بھی کہہ سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ جو ہے یہی معنی دے. کہیں پہ معنی احمد از اتاق بے کلاس آمد، احمد کمرے سے کلاس آیا. ٹھیک. میں گھر سے مسجد آیا، میں گھر سے، تو کیا کہیں گے؟ من از خانے بے مسجد، بے مسجد آمدم. احسن. من از خانے بے مسجد آمدم. خوب. ہاں میرا دوست ایران سے ہندوستان آیا. میرا دوست کیا کہیں گے؟ دوست من از ایران با هند آمد. احسن. تم سب گھر سے مدرسے آئے، تم سب گھر سے مدرسے آئے. کیا کہیں گے؟ شما از خانے بے مدرسے آمدید. ٹھیک. ہاں تو یہ یاد رہے یہ قانون کہ مصدر آمدن از اور بے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اگر خالی ایسے ہی کہنا ہے، جگہ نہیں معین کرنی ہے، خالی کہتے احمد آمد، تو کچھ لگانے کے از اور بے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. استاد آمد، استاد آیا. دوستم آمد، میرا دوست آیا. سگ آمد، فرض کر لو کتا آ گیا. میمون آمد، بندر آ گیا. گاؤں آمد، گاؤں در مدرسے آمد. ٹھیک. گائے مدرسے میں آ گئی، وہ الگ چیز ہے. لیکن اگر کسی جگہ سے کسی جگہ تک یا کسی جگہ پر کوئی آ رہا ہے، تو جہاں سے آ رہا ہے اس سے پہلے از لگے گا، اور جہاں پر آ رہا ہے اس سے پہلے بے لگے گا. ٹھیک. تو یہ مصدر آمدن سے آپ لوگ کل کم سے کم 7-8 جملے بنا کر کے لائیے گا جس میں از اور بے کا استعمال ہو. ٹھیک. کسی کے نام کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ، جیسے بھی آپ کو جملہ بنانے میں آسانی ہو. اب اپنے اعتبار سے جملے بنا کر کے انشاءاللہ ٹھیک آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ 2 مصدر ہو گئے. خوردن سے خورد بنایا تھا، آج آمدن سے آمد بنایا ہے. چلیں اسی طریقے سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اگر کسی خواہر کو، کسی برادر کو کوئی سوال ہو، کچھ کہنا چاہتا ہو، کوئی پوچھنا چاہتا ہو، بسم اللہ. آگے یہ دوسری کلاس بک جو ہے وہ شروع ہو گئی.